بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو طب میں اس کو بول فی الفراش کہتے ہیں، اور یہ انتہائی سردی والا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جو امراض و علامات ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ سردی کا ہے، خشکی کا ہے یا گرمی کا ہے۔ اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے جو ہے سردیوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن جن بچوں کا مزاج زیادہ سرد ہو، اس کے اندر شدت آ جائے، طب میں اس کو بلغمی مزاج کہتے ہیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں رطوبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بچوں کو اگر پانی کی پوٹلی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو جب یہ شدت زیادہ اختیار کر جائے تو یہ مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جن بچوں میں بہت زیادہ یہ شدت پائی جاتی ہے تو ان کو کسی بھی موسم میں جو ہے یہ مرض ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پانی اور رطوبات کی زیادتی سے، سردی کی زیادتی سے جو مثانہ کے مسکولر ٹیشوز ہیں وہ انتہائی ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مثانہ کے جو مسکولر ٹیشوز کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا اور وہ جو ہے بے اختیار نکل جاتا ہے۔ اس کی تو مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، جیسے اگر پانی میں سے لاش دیکھی ہے کہ اگر ملی ہو تو پانی کی وجہ سے انتہائی ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور اتنی ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے، تو بڑی ہی حکمت عملی سے کپڑا ڈال کے اس کو نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ پانی میں رکھ دیں تو انتہائی ڈھیلی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ رطوبات اور یہ بلغمی مزاج جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو مثانہ کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو یہ انتہائی سردی والا مسئلہ ہے۔ ایسے دیکھا گیا ہے جو بچے زیادہ دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بازاری جوسز پیتے ہیں، اور خاص کر جو بچے ننگے پاؤں گھومتے رہتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھلوں کے اندر انار، کیلا، مالٹا، اس طرح کے جتنے بھی ٹھنڈے فروٹس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کے جوسز استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے یہ انتہائی سردی کی وجہ سے مثانہ کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اصول علاج کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اب یہ انتہائی سردی والا مسئلہ ہے، ایسی صورت میں سرد غذا بند کر دی جائے، گرم جو ہے غذا کا استعمال کرایا جائے۔ کھانے پینے میں کریلے، بینگن، میتھی، ساگ، پالک، چونگا، قیمہ، گوشت، اگر دیسی مرغی اور بکرے کی جو ہے یخنی استعمال کی جائے تو وہ بہترین اس کا علاج ہوگا، اور ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوین چمچ کا چوتھائی حصہ لینا ہے، جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں، اور جو دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا، تو اس کا قہوہ بنا کے بچوں کو استعمال کرایا جائے۔ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے بستر پہ پیشاب کرنے والا، اس میں بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ آرام نہ آنے کی صورت میں آپ کسی بھی اپنے قریبی مالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے میں اور پرہیز میں اصول علاج ہمیشہ یاد رکھیں۔